السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے، جو چیپٹر ہے، وہ ہے حاکم کی اطاعت کرنا، اور حاکم کو کیسے بنایا جائے اور حاکم کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اور حاکم کے حقوق حاکم کے اوپر کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آیت جو آئی ہے وہ سورہ نساء کی ہے، جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حکمراں ہیں، صاحب امر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رسول کی طرح ہمارے حاکم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب حاکم کیسا ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا تو اس سے پہلے ایک باب میں آیا کہ انصاف، یہ سب کرنا چاہیے، لیکن حاکم کون لوگ ہوں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں اس باب میں آئیں گی۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ علی المرء المسلم السمع والطاعۃ فیما احب وکرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان حکمران کی بات سننا اور ماننا فرض ہے، وہ بات اسے پسند ہو یا ناپسند، مگر کسی گناہ کے کرنے کا حکم دیا جائے یا اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیا جائے تو پھر اس پر سننا اور ماننا فرض نہیں ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کے علاوہ ہر چیز پر ہمیں مسلمان حکمران کی فرما برداری کرنا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہے جو بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ دوسری حدیث جو اس باب میں ہے وہ یہ ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک السمع والطاعۃ فی عسرک ویسرک ومنشطک ومکرہک وعثرۃ علیک، رواہ مسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھ پر سننا اور ماننا ضروری ہے، اپنی تنگی کی حالت میں بھی، خوشحالی کی حالت میں بھی، خوشی میں بھی، ناخوشی میں بھی، اور حکمرانوں کے تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی۔ یعنی مان لیا کہ ایک حکمراں ہم کو آگے نہیں بڑھاتا ہے، ہماری صلاحیت کی قدر نہیں کرتا ہے، ہم کو آگے نہیں بڑھاتا ہے، اور ہمارے بدلے میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی ہم کو خاموشی اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا کوئی کام کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھوٹ پڑے گی، اور پھوٹ جہاں پڑتی ہے، اختلاف جہاں آتے ہیں، وہاں بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی مفاد کے لیے خاموشی اختیار کرنا یہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ اپنی مفاد کے لیے ہم اختلاف کریں، وہ نقصان دہ ہے۔ دوسری حدیث اس باب میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطع الامیر فقد اطاعنی،
اور جو امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاکم، امیر، مسلم حکمراں، گورنر، وزیر اعلیٰ، یا جو بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کی اس وقت تک فرما برداری کریں گے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف یا شریعت کے خلاف کسی چیز کا حکم نہ دیں۔ وہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں ضرورت نہیں ہے، وہ اگر ہمیں حکم دیں گے تو صرف اس حکم میں ہی ہمیں مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ اور مخالفت کیسا کریں گے؟ آگے آیت آ رہی ہے، حدیث آ رہی ہے، اس کو ہم غور سے سنیں گے۔ ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے حاکم کا کوئی کام ناپسندیدہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ وہ ایک بالشت بھی یعنی ہاف فٹ برابر اگر نکل گیا، ایک فٹ کے برابر بھی، ہاف فٹ کے برابر بھی، ایک بالشت بھی وہ حاکم کی اطاعت سے نکلا اور اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں حاکم کی ہر چیز میں اطاعت کرنا ہے سوائے گناہ کے کام کے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کے۔ پہلے صرف احادیث سن لیجئے، اس کے بعد ہم دوسری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اچھا، اب حاکم کون ہو؟ کیا ایک آدمی خود آگے بڑھ کر کے کوئی عہدہ لے سکتا ہے، عہدہ مانگ سکتا ہے، عہدے کا سوال کر سکتا ہے؟ آئیے حدیث دیکھیں گے۔ ابی سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن ابن سمرہ لا تسل الامارہ، کہ تم ذمہ داری، منصب، عہدے کا سوال نہ کرو۔ فَإِنَّكَ إِنْ عُوتِيَتْهَا عن غیر مسئلۃ اعنت علیہا، کیونکہ اگر تم کو بغیر سوال کیے مل گیا تو اس پر اللہ کی، تو تم پر اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نے نہیں مانگا، تم نے عہدہ نہیں مانگا، نہیں سوال کیا تو۔ اور اگر تم جب وہ ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی۔ وَإِنْ عُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِّلْتَ إِلَيْهَا، لیکن اگر تم خود آگے بڑھ کر مانگو گے اور تم ایسا چاہو گے ایسا کرنا، تو قسم ہے اس بات پر کہ کسی اور میں اس سے زیادہ بہتری دیکھے تو وہ کام اختیار کرو جس میں بہتری ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو خود آگے بڑھ کر کوئی ذمہ داری مانگنا، کوئی منصب مانگنا، کوئی عہدہ مانگنا یا اس کی آرزو اور تمنا کرنا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اس چیز سے دور رہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی آپ کو ذمہ داری دیتا ہے، آپ کو اس لائق سمجھ کے آپ کو اختیار کرتا ہے اور اس کی طرف سے یہ آفر آتے ہیں اور آپ قبول کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کے حق میں نرمی ملے گی، کامیابی ملے گی، مدد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی پیدا کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود آگے بڑھ کر عہدہ نہیں لینا چاہیے اور اس چیز سے، ذمہ داری سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر ذمہ داری دی جائے تو اس سے کیا بھاگنا چاہیے؟ ہاں، کوشش کرنا چاہیے بچنے کی، اگر ہم اس کو حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو، لیکن اگر ہم اس کو حق ادا کر سکتے ہیں تو وہ ذمہ داری لینی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں یہ صاف بات واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو، امیر کو، وزیر کو، ذمہ دار کو، قاضی کو یا عہدے والے کو، جس کو عہدہ دیا گیا ہے، اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا اراد اللہ بالامیر خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جعلہ لہ وزیر صدق، تو اللہ اسے سچا، فرمانبردار، خیر خواہ وزیر عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے دوست احباب، اس کے ساتھ رہنے والے ایسے لوگوں سے اس کی دوستی کراتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان نسی ذکرہ، کہ اگر بادشاہ بھول گیا، امیر بھول گیا، ذمہ دار بھول گیا، تو اس کے دوست لوگ اس کو یاد کراتے ہیں کہ دیکھیے یہ اچھا کام ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ وَإِن ذَكَرَ عَانَهُ، اور اگر وہ خود یاد کرے تو اس کام میں اس کا سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا کام ہے، اس میں سپورٹ کرو۔ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ السُّوءِ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرنا چاہتے، کسی کو امیر پسند نہیں کرتے ہیں، حاکم پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے وزیر یا اس کے حواری یا اس کے چمچے کو برے لوگوں کے حوالے کر دیتے، اس کے دوست اس کے ساتھ برے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ان نسی لم یذکرہ، اب یہ برے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر وہ حاکم و ذمہ دار بھول گیا تو یہ لوگ یاد بھی نہیں دلاتے تاکہ ان کا نام اور بھی خراب ہو اور یہ اور بھی گمراہ ہو، ان کے نام اور بھی خراب ہو جائیں۔ وَإِن ذَكَرَ، اگر ان کو بیچارے کو یاد بھی آ گیا، وہ کچھ اچھا کرنا بھی چاہے، لم یعنہ، تو وہ اس کی مدد نہیں کرتے، اس کے ساتھ نہیں دیتے۔ تو کہنے کا بھی صدی سے یہ بتانا ہے کہ حاکم، قاضی، ذمہ دار، ان سب چیزوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ خود اچھے رہنا کمال کی بات نہیں، آپ کے ساتھی بھی اچھے ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے وزیر، آپ کے آفس والے یا آپ کے ساتھ رہنے والے، مشورہ دینے والے ایسے ہوں جو آپ کو اچھی چیزوں میں ساتھ دیں، اچھی چیزیں یاد دلائیں اور اچھی چیزیں آپ سے کروائیں، تب اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو اللہ آپ کے ایسے لوگوں کے ساتھ ملائے گا جو آپ کا نہ ساتھ دیں گے، نہ آپ کے اچھے کاموں کو یہ دیں گے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمیں سب سے پہلے عہدہ لینا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں پہ اگر میں اس کو ذکر کروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ریاض الصالحین میں نہیں ہے لیکن دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بہت آرام سے گزرا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی 6 سال کے دور بہت آرام سے گزرے، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 6 سال اور آپ کے 4 سال بہت تکلیف سے گزرے، شر، فساد، اختلاف، لڑائی جھگڑے یہ سب ہوئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ہوشیار تھے، اللہ نے علم دیا تھا، نیک تھے، فوراً سمجھ گئے کہ پوچھنے والا کس نیت سے پوچھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شروع دور میں ہم جیسے لوگ مشورہ دینے والے تھے، اسی لیے وہ دور کامیاب رہا، بعد کے دور میں تم جیسے لوگ مشورہ دیتے ہو، اسی لیے ناکام رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاکم، امیر، خلیفہ، ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے ماتحت اچھے لوگ کو رکھیں تاکہ اچھے مشورے دیں، اچھی باتیں بتلائیں، اچھے کام بتلائیں، اچھے جو ہے نام ہو، اور یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی کتنا اچھا ہو، دوست احباب، وزیر، آگے پیچھے کرنے والے برے ہوں تو آدمی کا نام بھی برا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خود آگے بڑھ کر کوئی عہدہ مانگے، کوئی ذمہ داری مانگے، تو ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، حدیث ہماری اس میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انا و رجلان، میں اور میرے 2 چچا زاد بھائی بھی تھے، فقال احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا علی بعض ما ولاک اللہ عز وجل، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی چیزوں کے مالک ہیں، یعنی فلاں فلاں بستیوں کے، فلاں فلاں شہر کے، فلاں فلاں قبیلے کے، ان میں سے کچھ کا حکمراں، کچھ کا امیر، کچھ علاقے کا امیر مجھے بنا دیجئے۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے بھی مثل ذلک، ایسا ہی کہا کہ مجھے بھی
کسی علاقے کا یا کسی گاؤں کا امیر بنا دیجیے۔ فقالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا واللہ، بے شک اللہ کی قسم، لا نولی هذا العمل احدا سألہ، اللہ کی قسم ہم ذمہ داری کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو خود آگے چل کر پوچھتا ہو، یا او احدا حرس علیہ، یا ایسے آدمی کو بھی نہیں دیتے جو اس کی خواہش رکھتا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ خود آگے بڑھ کر منصب عہدہ مانگتے ہیں تو نہیں دینا چاہیے۔ یہاں پر وہ چیز بھی بتا دیں جو قرآن کے اندر ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے، سارے بت کو صاف کیے، اب باری آئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کی چابی اب ہم کو دے دیجئے، کیونکہ ہم لوگ پہلے سے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اب یہ ذمہ داری بھی ہمارے اندر آ جائے۔ یہ آگے بڑھ کر انہوں نے مانگا یہ ذمہ داری۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر ہی تھے اور یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کیا، کہا بے شک امانت انہی لوگوں کے حوالے کیجئے جن کی یہ امانتیں ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کعبہ کے باہر آئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھا کہاں ہے عثمان بن طلحہ، کیونکہ اسی خاندان میں یہ چابی تھی۔ وہ تو ڈر گئے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بدلہ لیں، کیونکہ کفر کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس سے چابی پوچھا کعبہ میں جانے کی تو اس نے اجازت نہیں دی، روک دیا آپ کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا بھی تھا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ تو آج وہ شخص جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا تو وہ ڈر گیا، لیکن آپ نے اسے بلایا اور کہا قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو معلوم ہو اگر اللہ کا حکم ہو، نبی کا حکم ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی خود آدمی آگے بڑھ کر کوئی چیز سوال کرے تو اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کی شریعت کے خلاف کسی کو کوئی عہدہ یا کوئی چیز نہیں دی جا سکتی۔ بلکہ اگر کوئی آدمی خود آگے بڑھ کر لیتا ہے تو اس سے پہلے حدیث آئی کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بہرکیف آج کے دور سے یہ بہت اہم احادیث رہیں آج کہ ایک طرف حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، رعایا کو کیسی ہونی چاہیے، حکمران کے کیا حقوق ہیں، رعایا کے کیا حقوق ہیں، کن لوگوں کو حاکم بننا چاہیے، کن لوگوں کو حاکم نہیں بننا چاہیے، حاکم بن گئے تو کیا کرنا چاہیے، یہ سب آج کی 3 حدیثوں میں بڑی اہم چیزیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ شریعت صرف نماز روزے کی ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت ہمیں یہ سب چیزیں بھی سکھاتی ہے کہ حکومت کیسے کرنا ہے، حاکم کو کیسے رہنا چاہیے، پبلک کو کیسے رہنا چاہیے، حاکم بن گئے تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، حاکم بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس سے پہلے اپنے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے، پھر حاکم بننے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں شریعت سکھاتی ہے۔ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری شریعت انسانی زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے، اور یہ سب چیزیں قرآن میں صرف اشارے ہیں، احادیث میں اس کی تفصیل ہے، اس لیے ہمیں احادیث بھی پڑھنی چاہیے، اور خصوصاً یہ ریاض الصالحین کی جو کتاب ہے یہ سارے باب کو، سارے چیپٹر کو کور کرتی ہے۔ تو یہاں تک یہ ساری چیزیں ہوئی، آئندہ سے ایک نیا باب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نیت سے ہم کر رہے ہیں اسٹوڈیو اسلام یا ریکارڈ کرنے والے سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اسے مقبولیت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔